السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 4 رمضان المبارک۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیاں اور آزمائش میں کامیاب ہونے پر آپ کو جلیل القدر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 3، حضرت قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور ان کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے کی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، روزے کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں دعا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر ہی کی حالت میں مریں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی آپس میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے جن میں بغض اور عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی خوبصورت حوریں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا غودہ باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فائدے میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर किसी को बुराई करते देखो तो अपने हाथों से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से भी ना रोक सको तो अपने दिल में बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।